but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج میں ایک دلچسپ موضوع کو کور کروں گا کہ مرغی دیسی کھانی چاہیے یا ولایتی کھانی چاہیے۔ تو اکثر یہ بحث چھڑ جاتی ہے اور موسٹلی ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی مرغی کھانی ہے تے دیسی کھاؤ، کیونکہ یہ زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ ذائقے دار ہے اور فارمی مرغی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فارمی انڈے نہ کھائیں، دیسی انڈے کھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو ایک غریب ملک ہے اور ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ڈبل سے بھی زیادہ بلکہ ٹرپل قیمت میں ملتی ہے جو دیسی مرغی ہے، اور انڈے بھی اس کے ڈبل ٹرپل قیمت میں ملتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس بحث میں نہ پڑیں۔ نو ڈاؤٹ اس میں تھوڑا بہت ذائقے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایک جو دیسی مرغی ہے وہ ایک نیچرل ماحول میں پرورش پاتی ہے، وہ کھلا ماحول ہوتا ہے، وہ اس کی بھاگتی دوڑتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اور وہ اس کی گروتھ بھی سلو ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا گوشت تھوڑا سا سخت بھی ہوتا ہے۔ برائلر جلد گل جاتا ہے، دیسی مرغی تھوڑا ٹائم لیتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس میں ذائقہ بھی زیادہ فیل ہوتا ہے کہ دیسی مرغ کا ذائقہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کا نیوٹریشن کا تعلق ہے تو میں ایز اے ایکسپرٹ آپ کو بتاتا ہوں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی ایکولی گڈ ہے جو برائلر مرغی ہے، اور اس کا گوشت بھی بہت فائدہ مند ہے، اور یہ بڑی ہی مسکنسپشن ہے کہ اس کو ٹیکے لگا کے بڑا کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو ایک ویکسینیشن کا پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ مرغیوں کی زیادہ تر بیماریاں وائرل ہوتی ہیں، اور جب ایک دفعہ وائرل آ جائے تو پھر پورے ہارٹ کا صفایا ہو جاتا ہے، جیسے رانی کھیت ڈیزیز ہے، نیو کیسل جسے کہتے ہیں، پھر گمبورو ہے، اس طرح کی دوسری بہت ساری ڈیزیز ہیں جس کے لیے اس کا ایک حفاظتی پروگرام ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچوں میں کرتے ہیں ویکسینیشن کرتے ہیں، اس طرح ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ وہ ان کو کوئی ٹکے نہیں لگائے ہوتے انہوں نے، وہ ویکسینیشن پروگرام ہوتا ہے۔ اور فارم تو یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونٹیو طور پہ نا اس کو پہلے ہی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، اور ایک دفعہ جب بیماری آ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ریکور کرنا۔ تو اب میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ آپ نے برائلر گوشت اگر آپ دیسی مہنگی مرغی نہیں افورڈ کر سکتی تو بلا جھجھک کو کھائیں، اور اس خوف کے بغیر کھائیں کہ اس میں غذائیت نہیں ہے۔ اس میں بے پناہ غذائیت ہے، پروٹین کی غذائیت ہے، اور جو دوسرے گوشتوں میں ہے اس میں بھی ہے۔ آپ اس کو بہت اعتماد کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اور باڈی بلڈرز وغیرہ اپنا چکن خریدیں، برائلر خریدیں اور اپنی مسلز بنائیں۔ تو یہ تو آپ کلیئر ہو گیا۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ برائلر کو بھی نیچرل ماحول میں رکھیں، اس کو بھی آزاد چھوڑ دیں تو یہ بھی بڑی تیز ہو جائے گی۔ تو اگر یہ بھی ایسے کیڑے مکوڑے کھائے اور اس کو آپ جو ان کی فیڈ ہے وہ ہم بڑی بیلنسڈ فیڈ ہوتی ہے، بڑے ماہر نیوٹریشنسٹ نے اس کو کیا ہوتا ہے، وہ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے جس کو کھا کے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، ان کی فیڈ کنورشن ریشو بہتر ہوتی ہے، اور یہ مختلف میں برائلر کی بات کرتا ہوں، یہ مختلف بریڈز کو ملا کے بنائی جاتی ہے جو تیزی سے بڑھنے والی ہوتی ہے۔
تو لیکن اگر اس کو آپ نارمل ماحول میں رکھیں گے تو یہ بھی ویسے ہی چست بھی ہو جائے گی، چلاک بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ڈربوں میں چھوٹے چھوٹے فارموں میں یا اگر برائلر فارم بھی ہیں تو اس کی پر اسکیئر جگہ بہت ایک مرغی کے لیے کم ہوتی ہے، اس کو زیادہ دوڑا بھاگا نہیں پڑتا، اور اس کو پریفر بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادہ بھاگے دوڑے جائیں، آرام سے ایک جگہ پہ رہے تاکہ اس کی انرجی ویسٹ نہ ہو اور وزن جلدی یہ کرے پورا اور اس کو استعمال کیا جائے۔ تو امید ہے بھی آپ کا کنسیپٹ کافی کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ ہم نے دیسی مرغی کھانی ہے یا ولادی کھانی ہے۔ ہاں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کھائیں، پھر پیسے زیادہ ہیں تو پھر دیسی ہی کھائیں، تو ادروائز کوئی اس میں وہ ذائقہ نہیں، آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اور میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ میرے چینلز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے، کمنٹس دیجئے۔ اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے تو ضرور اپنے کمنٹس بتائیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔